السلام علیکم بچوں آج میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری سناؤں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے یہ انتہائی پیارے بچے تھے، چھوٹے تھے، بہت پیارے بچے تھے۔ اور یہ جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب بھی ایک پیغمبر تھے اور ان کے ابو تھے حضرت اسحاق، اور ان کے ابو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی یہ ان کے دادا، باپ، دادا، پردادا سارے کے سارے نبی تھے۔ اچھا، یہ انتہائی پیارے بچے تھے، اور صرف پیارے ہی نہیں تھے، یہ جو ہے ان کی طبیعت، نیچر جو ہے وہ بھی بہت پیاری تھی۔ انتہائی بات ماننے والے تھے اور بڑوں کا ادب کرنے والے اور اچھی باتیں کرنے والے تھے۔ تو اس لیے کیونکہ وہ ہر بات اپنے ابو کی مانتے تھے اور اپنے سب کی بڑوں کی بات مانتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، تو ان کے ابو کو بابا کو اپنا یہ بیٹا بہت پسند تھا۔ حالانکہ ان کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 اور بھی بھائی تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار تھا، بہت پیار کرتے تھے۔ اتنا پیار تھا، انہیں لگتا تھا اگر میں نے انہیں کوئی ادھر ادھر کیا یا یہ ادھر ادھر چلے گئے تو کوئی اسے کچھ کہہ نہ دے، کوئی مارے نہ، کوئی اس میں کوئی ٹیز نہ کرے، تو اس لیے ان کا دل ہوتا تھا میرے نزدیک ہی رہیں۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سو کے اٹھے انہوں نے کہا بابا آج رات کو میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتے ہیں 11 ستارے اور ایک چاند سارے کے سارے میرے نزدیک آ کے جھک گئے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے تو یہ بہت عجیب سا خواب لگا۔ کہتے ہیں اچھا تم ایسے کرنا، یہ خواب تو بہت اچھا ہے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چن لیں گے، سارے کے سارے تمہارے نیچے ہو جائیں گے، ماتحت ہو جائیں گے، تم تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بنو گے۔ لیکن میری بات سنو، کسی کو بتانا نہیں ہے یہ اپنے بھائیوں کو، وہ جو بھائی ہیں وہ ایسے تمہیں کوئی نقصان ہی نہ پہنچائیں۔ تو تم نے انہیں نہیں، بھائیوں نے سن لیا، چلو کوئی بات نہیں، سن لیا تو اب بھائیوں کو یہ بہت تھا، وہ ان سے وہ ذرا تھوڑا سا حسد کرتے تھے، مطلب یہ کہ انہیں یہ سوچ آتی تھی بابا ان سے کیوں پیار کرتے ہیں زیادہ، ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ان کی تو طبیعت ہی ایسی تھی، وہ تو اتنے اچھے تھے، اچھے بچوں سے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے۔ اب ایسے ہوا کہ ایک دن انہوں نے کہا بابا ہمارے ساتھ تو ایسے نہیں ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، انہیں کہیں باہر گھماتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بابا آج ہم باہر کھیلنے جا رہے ہیں، آج ہم نے بہت فن کرنا ہے، سارا دن فن کریں گے، تو آپ یوسف علیہ السلام کو یہ جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں انہیں بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، یہ بھی فن کریں گے۔ انہوں نے بیچاروں نے کبھی بھی فن نہیں کیا، یہ ہمیشہ گھر رہتے ہیں، ہم سارا دن پھرتے ہیں، ہنستے مذاق کرتے اور کھیلتے رہتے ہیں، تو یہ تو گھر ہی ہوتے ہیں، تو آج آپ ایسے کریں، ان کو بھی بھیج دیں، بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے ڈر آتا ہے، یہ بچہ جو ہے یہ اور طرح کا ہے، پھر ایسے تم لوگ کہیں ادھر ادھر کھیلنے چلے جاؤ گے، یہ اکیلا رہ جائے گا، یہ انہیں کوئی برڈی کوئی جو ہے جانور وہ نقصان نہ پہنچائے، تو میرا نہیں دل چاہتا کہ میں انہیں بھیجوں، یہ تو اس کو تو اتنی لڑائیاں ہی نہیں کرنی آتی ہیں، اس لیے میں نہیں بھیجتا۔ انہوں نے پھر اپنے بابا سے کہا بابا دیکھیں آپ کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے، ہم اتنے 11 ہیں اور یہ اکیلے ہم ان کو کیوں نہیں سنبھالیں گے، ہم ان کو سنبھال لیں گے، ہم سارے ان کے ارد گرد ہی رہیں گے، کوئی جانور آ جائے کوئی کچھ بھی، ہم کسی کو بھی نہیں ان کے پاس آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ان سے بھی کہا کہ اس کا بہت خیال رکھنا یوسف کا،
اور نا یوسف علیہ السلام کو بھی اکیلے بلا کے کہا اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دیکھو ویسے تو ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے ہر وقت، اینجلز ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ہمیں اتنا نقصان تو نہیں پہنچا سکتا، لیکن پھر بھی اپنا خیال رکھنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ چلے گئے، لے کے چلے گئے دور، اپنے جانور بھی لے گئے، جانور اپنا چر رہے تھے، اور نہ یہ سارے کھیل کھول رہے تھے، اور انہوں نے نا ساروں نے ایک سازش بنائی، دوسرے بھائیوں نے مل کے کہا آج ہم نے نا یوسف کو واپس گھر نہیں لے کے جانا، ادھر ہی کہیں اس کو نا خوب پٹائیاں کر کے پھینک جاتے ہیں۔ تو یہودا جو ان کا ایک بڑا بھائی تھا، اس کا نام تھا یہودا، اس نے کہا پٹائیاں کیوں کرتے ہو؟ اگر پھینکنا تو ویسے ہی ہم کسی ایسی جگہ پھینک جاتے ہیں جہاں سے وہ نظر ہی نہ آئیں کسی کو، اس طرح سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، پھر سارے بابا ہمارے ساتھ ہی پیار کریں گے اور کسی کے ساتھ کریں گے ہی نہیں، جب وہ ڈھونڈتے رہیں گے وہ ملیں گے ہی نہیں تو پھر کیسے ہوگا، پھر ہم اکیلے رہ جائیں گے، تو اس طرح بہت مزہ آئے گا۔ انہوں نے ایسے کیا، ارد گرد دیکھا تو کوئی خاص فصلیں بھی نہیں تھی جس کے اندر انہیں کوئی پھینک جاتے یا کچھ، پھر انہیں ایک نا کنواں نظر آیا، تو انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم انہیں نہ پھینک جاتے ہیں، تھرو کرتے ہیں۔ اب وہ ان کو پھینکنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو تو آپ تو میرے اتنے پیارے بھائی ہو، اب مجھے کیوں پھینک رہے ہو؟ میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو انہوں نے کہا تم چپ رہو، آج ہم نے نا تمہیں گھر نہیں لے کے جانا۔ اب نا اسی ٹائم اینجل آ گیا، اینجل نے انہیں نا جیسے ہی انہوں نے اپنی طرف سے نا اس کے اندر کنویں میں پھینکنے کی کوشش کی نا، اینجل نے اپنا ہاتھ انہیں کیچ کر کے نا آرام سے جا کے نیچے بٹھا دیا۔ وہ انہیں نا تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میں اکیلا ہوں، کوئی جانور پرندہ ہی نہ آ جائے یا کوئی پانی میں سے ہی نہ کچھ آ جائے۔ اینجل نے کہا دیکھو تم غم نہ کرو، ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہاری حفاظت کروں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں لے کے جانا تھا مصر، وہ دیٹس بگ سٹی، مصر ایک بہت بڑا شہر ہے، یہاں تو یہ چھوٹا سا شہر ہے، یہاں تو اتنی چیزیں بھی نہیں ہیں، اتنے ٹوائز بھی نہیں ہیں، اتنی کھانے پینے کی بھی چیزیں نہیں ہیں، لیکن مصر میں نا بہت زیادہ چیزیں ہیں اور بہت بگ سٹی ہے، تو ہم نے تو تمہیں ادھر لے کے جانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ ایسے ہوا نا کہ انہوں نے پھینکا تو تم فکر نہ کرو، ابھی دیکھنا ہم یہاں سے کنویں سے باہر آ جائیں گے اور نہ ہم آگے مصر چلے جائیں گے، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ تو اب وہ لوگ جو تھے نا ان کے بھائی، انہوں نے ایسے کیا، ان کی نا شرٹ لے کے نا ان کی ایک شرٹ لے لی تھی یا ان کا کوئی بھی کپڑا لے لیا، اس کے اوپر فیک نا ایسے جیسے یہ بلڈ لگا ہوا ہے، کوئی کلر لے کے یا بلڈ لے کے کسی اور چیز کا اس کے کپڑوں کے اوپر لگا دیا، اور گھر جا کے نا تو رونے لگ گئے، رونے پیٹنے، بابا بابا ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کیوں کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں یوسف کو تو کوئی لے گیا، پتہ نہیں برڈ ہی لے گیا، پتہ نہیں کوئی جانور لے گیا، پتہ نہیں کوئی انسان لے گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو سارے آپس میں نا ریس لگا رہے تھے، ہم نے یوسف کو نا پیچھے چھوڑا ہوا تھا کہ تم ہماری چیزوں کے پاس بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب ہم واپس آئے تو ادھر یوسف نہیں تھا، تو اس کی یہ شرٹ پڑی ہوئی تھی، ان کے بابا کو پتہ ہی تھا، وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا، چلو کوئی بات نہیں، لیکن انہیں اندر سے بہت زیادہ دکھ ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ تعالیٰ میرا بیٹا جہاں بھی رہے نا وہ ٹھیک ہی رہے، اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ ادھر نا ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی، اور ادھر جب ایک قافلہ جا رہا تھا وہاں آ کے رکا، تو انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں ادھر کہیں پانی ہے، جب انہوں نے دیکھا تو ایک کنواں، وہ کنویں سے نا ان کا ایک آدمی جو ہے نا وہ پانی لینے کے لیے جب اس نے بالٹی اندر پھینکی نا اور اس نے دیکھا پانی ہے کہ نہیں، تو ادھر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، بہت پریٹی بچہ تھا، اس نے تو آ کے شور مچانا شروع کر دیا،
کنویں کے اندر تو اتنا کوئی پریٹی بچہ ہے، پتہ نہیں کوئی اینجل ہے، پتہ نہیں کوئی انسان ہے، اور تھوڑی روشنی بھی ہے۔ تو آئیں دیکھیں انہوں نے ساروں نے آ کے دیکھا تو وہ تو بہت پریٹی بچہ تھا، اور ساروں نے کہا کسی کو بتانا نہیں ہے، چپ کر کے اس کو نکال کے نا بچے کو ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، ہم بادشاہ کو دیں گے اور گفٹ لیں گے بادشاہ سے بہت سارے۔ اب انہوں نے نہ جا کے اب انہوں نے پانی بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا، جلدی سے نہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، اور نہ اپنے جو ان کا ساز و سامان تھا نا اس کے اندر بٹھا لیا، اور آگے چلنے لگ گئے۔ آگے جاتے جاتے نا ایک اور جگہ انہوں نے کہا اب ہم نا وہاں تھوڑا اچھا بڑا سٹی تھا، تو وہاں انہیں بھی اپنا سامان کھولا، اور انہوں نے کہا ہم پانی پیتے ہیں، تو ہم نا یہ یوسف کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے نا۔ وہ ٹھیک ٹھاک تھے، انہوں نے نا کسی اور بندے نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس نے کہا میرے سے جتنے پیسے مرضی لے لو، تم مجھے اس کو دے دو، یہ اتنا پیارا سا بچہ ہے، تو میں بادشاہ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں، پھر بادشاہ نا میرے سے بہت خوش ہوئے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے بہت سارے پیسے اس سے لیے اس بندے سے، اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو نا اس بندے کو دے دیا، اور بندہ جا کے تو اس نے وہ گیا ہیپی ہو کے بادشاہ کے پاس، اس نے بادشاہ سے جا کے کہا میں آج آپ کے لیے نا ایک بہت پریٹی سا گفٹ لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا پریٹی گفٹ کیا، میرے پاس تو اتنی پریٹی چیزیں ہیں، کوئی گولڈ کی ہیں، کوئی سلور کی ہیں، کوئی گلاس کی ہیں، کرسٹل گلاس کی ہیں، کوئی اتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں، تو میرے لیے تم کیا گفٹ لا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھے تو صحیح۔ انہوں نے دیکھا، بادشاہ نے جب دیکھا، انہوں نے دکھایا اس بندے نے، بادشاہ بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا تم لوگوں نے جو میرے سے لینا نا لے لو، لیکن یہ جو ہے نا اب بچہ میرے پاس رہے گا، یہ میں اس کو بیٹا بنا کے رکھوں گا۔ ان کا بیٹا ہی کوئی نہیں تھا، نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی۔ انہوں نے کہا اب تو میں اس کو بیٹا بنا کے رکھوں گا، اور ایسے کرو بہت سارے ڈریسز لے کر آؤ، بہت سارے گفٹس لے کر آؤ میرے بیٹے کے لیے، اور فروٹس لے کر آؤ، جوسز لے کر آؤ، اور نہ اور بھی ساری کھانے کی چیزیں لے کر آؤ، چکن لے کر آؤ، اور نہ جو بھی کیک، پیسٹریاں، آئس کریم۔ بادشاہ نے تو پورا ٹیبل بھر دیا کھانے پینے کے لیے۔ اب نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی ساری چیزیں بھی دیکھی، وہ تو بہت حیران ہوئے، اللہ تعالیٰ سے پرے کی یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے بادشاہ کے گھر آنا ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ لیکن مجھے اپنے بابا تو یاد آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا، اینجل نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کے بابا آپ کو مل جائیں گے بعد میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں لے کے آنا تھا، آپ کو عزت دینی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے نا اگر کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرتا ہے نا تو آپ اللہ تعالیٰ سے پرے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھول دے گا، اور آپ کو نا بہت عزت ملے گی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا انہوں نے مصر میں رہنا شروع کر دیا، اس جو ہے نا بادشاہ کے بیٹے بن کے۔ اب وہ نا حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کوئی بھی دیکھتا بڑا ہی حیران ہوتا، بہت ہی حیران ہوتا۔ اس طرح کر کے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں رہنا شروع کر دیا۔ بچوں آج کی میں آپ کو سٹوری اتنی سناؤں گی، بہت لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ میں پھر سناؤں گی، بتانا مجھے کیسی لگی آپ کو۔ خدا حافظ۔